ایک گاؤں کے باہر گاؤں کا ایک بزرگ جس کی عمر لگ بھگ 70 سال تھی، سردی کے دن تھے، صبح کو وہ دھوپ میں بیٹھا تھا تو اس کے پاس ایک گھڑ سوار آ کر رکتا ہے اور اس بزرگ سے سلام دعا کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، اور پھر اس بزرگ سے وہ پوچھتا ہے کہ مجھے آپ اپنے گاؤں کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیونکہ میں آپ کے گاؤں میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے اس گھڑ سوار سے پوچھا، میں ضرور بتاؤں گا کہ میرے گاؤں کے لوگ کیسے ہیں، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جس گاؤں سے آ رہے ہو، جس گاؤں کو آپ نے چھوڑا ہے، اس گاؤں کے لوگ کیسے تھے۔ تو اس گھڑ سوار نے کہا، اس گاؤں کے لوگوں کا آپ نام مت لیں، بڑے برے لوگ تھے، ان برے لوگوں کی وجہ سے ہی مجھے گاؤں چھوڑنا پڑا، اور میں نئے گاؤں کی تلاش میں ہوں کہ کہیں اچھے لوگ ملیں تو میں اس گاؤں میں جا کے اپنا گھر بناؤں اور رہوں۔ تو اس بزرگ نے اس گھڑ سوار سے کہا، میرے بھائی، میری عمر 70 سال ہے اور اس گاؤں میں رہتے ہوئے میری زندگی گزر گئی ہے، 70 سال کا میرا تجربہ ہے، میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم اس گاؤں میں مت رہو، اس گاؤں کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، تم کسی اور گاؤں میں چلے جاؤ، یہاں کے لوگ برے لوگ ہیں۔ وہ گھڑ سوار آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ کے پاس ایک بیل گاڑی آ کے رکتی ہے جس پہ ایک فیملی سوار ہے، چند بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، تھوڑا سامان ہے گھریلو۔ وہ بھی آ کے اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے گاؤں کے لوگ کیسے ہیں، کیونکہ کسی وجہ سے ہمیں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا تو ہم آپ کے گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے وہی سوال ان سے کیا کہ میں ضرور آپ کو اپنے گاؤں کے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس گاؤں سے آ رہے ہیں، اس گاؤں کے لوگ کیسے تھے۔ تو اس فیملی نے، میاں بیوی نے روتے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا، کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں وہ گاؤں چھوڑنا پڑا، ورنہ وہاں کے لوگ بہت پیار کرنے والے تھے، بہت اچھے لوگ تھے، ان کا نام لے کر بھی ہمیں سکون ملتا ہے، آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے ان کو یاد کر کے، بہت اچھے لوگ تھے۔ تو اس بزرگ نے اس فیملی سے کہا، آؤ، یہ گاؤں آپ کے لیے حاضر ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں، آئیں، یہاں پر رہیں، اپنا گھر بنائیں اور نئی زندگی کی ابتدا کریں، شروعات کریں۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس بزرگ نے دو لوگوں کو مختلف قسم کے جوابات دیے۔ پہلے والے بندے سے جب اس نے پوچھا کہ تمہارے گاؤں کے لوگ کیسے تھے، تو اس نے کہا بہت برے لوگ تھے۔ اصل میں کچھ نہ کچھ خرابی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، جسے ہم چھوڑ کے آئے، وہ لوگ خود اچھے تھے۔ اچھائی اور برائی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم اگر اچھے ہوں گے تو ہمیں آس پاس سب لوگ اچھے ملیں گے۔ ہماری سوچ اگر نیگیٹو ہوگی، اگر سوچ ہماری نفرت والی ہوگی، برائی والی ہوگی، تو ہمیں آس پاس کا ماحول ویسا ہی ملے گا۔ یاد رکھیے، اچھائی برائی، امیری غریبی، اتار چڑھاؤ، سکھ دکھ، یہ باہر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کے باہر کی زندگی ایسے ہی ہے جس طرح ایک سنیما ہال کے اندر پردہ اسکرین کے اوپر فلم چلتی ہے،
وہ فلم کچھ بھی نہیں ہوتی، جو کچھ پیچھے جو پروجیکٹر چلا رہا ہوتا ہے، جو اس فلم میں ہوتا ہے ریکارڈڈ، وہی کچھ آگے پردہ اسکرین پر آتا ہے۔ آپ کے اندر کیا ریکارڈڈ ہے؟ آپ کے اندر بہت کچھ ریکارڈڈ ہے۔ میں آپ سے یہ جو بات شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرا یہ فیلڈ ہے، من کی دنیا، مائنڈ، دماغ، عقل، یہ لیئرز، یہ سوچیں، یہ خیالات، یہ ایموشن، یہ ڈیپ مائنڈ، انکانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ، یہ سیلف، یہ روح، یہ میرا فیلڈ ہے۔ تو میں آپ کو اس اندر کی دنیا کو دیکھ کے، اس کو جان کے، اس کو سمجھ کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بہت بڑا ڈیٹا ہے، بہت بڑی فلم ہے۔ ایسے ہی آپ کے ڈیپ مائنڈ کے اندر بہت سی فائلیں پڑی ہیں۔ جو فائل اٹھ کے اوپر آ گئی، آپ کا مائنڈ پھر اس کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے باہر کی دنیا آپ کے اندر کی پروجیکشن ہے۔ دیکھیے، ہر آدمی کی باہر کی دنیا الگ ہے، ہر آدمی کا فرینڈ سرکل الگ ہے، ہر آدمی کا خاندان الگ ہے۔ اس کی وجہ کہ ہر آدمی کے اندر ریکارڈنگ الگ ہے، لیکن ہم اپنی ریکارڈنگ نئی بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی سیلف ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ڈیپ مائنڈ کے اندر کوئی ناپسندیدہ فائل ہے جس کو آپ نہیں چاہتے، اس کو آپ ایسے ہی فارمیٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اپنے موبائل فون سے، اپنے کمپیوٹر سے ڈیٹا کو اٹھا کے آپ باہر کر دیتے ہو۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کے آس پاس جو کچھ بھی ہے، اس کی وجہ آپ کے آس پاس کا ماحول نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے اندر کا ماحول ہے۔ تو اندر کا ماحول جیسے ہی چینج ہوتا ہے، باہر کی دنیا چینج ہو جاتی ہے۔ تو جب تک ہم نہیں بدلتے، دنیا نہیں بدلتی۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، نئے تھاٹ سے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ باہر کی دنیا بدلنے سے، اینٹ اور پتھر بدلنے سے دنیا نہیں بدلتی۔ دنیا بدلتی ہے اندر کا وہ جو سسٹم، وہ جو اندر ڈیپ ڈاؤن فائلیں ہیں، وہ بدل دے، باہر کی دنیا اپنے آپ بدل جائے گی۔ آپ کا فرینڈ سرکل بدل جائے گا، آپ کی کمزوری بدل جائے گی، آپ کی بیماری بدل جائے گی، آپ کی غریبی بدل جائے گی۔ ہر ایک لائف کا زاویہ بدل جائے گا، ہر اینگل بدل جائے گا۔ جتنی بھی ریاضتیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، میڈیٹیشن ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، مجاہدے ہیں، مراقبے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جب آپ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ عبادت، ریاضت، کنسنٹریشن، دھیان، ذکر، اذکار، مراقبے کے اندر محو ہوتے ہیں، جب آپ، تو آپ کے اندر نئی فائلیں نہیں کریٹ ہوتی۔ انسانی مائنڈ 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ نئی چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، بناتا رہتا ہے۔ اور جب آپ عبادت، ریاضت کے اندر محو ہوتے ہیں تو نئی فائلیں نہیں بنتی، اور جب نئی فائلیں نہیں بنتی تو جو پرانی فائلیں ہیں ڈیپ، وہ اٹھ کے اوپر آتی ہیں۔ آپ جب نئی فائل کریٹ نہیں کرتے، آپ دھیان میں، عبادت میں، ریاضت میں محو ہوتے ہیں، تو جو آلریڈی آپ کے اندر فیول پڑا ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے۔
آپ کے اندر آلریڈی جو ڈیٹا پڑا ہے وہ پھر آپ کنزیوم ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ڈیپ ہزاروں لاکھوں جو فائلیں آپ کے اندر، جو ریکارڈنگ، جو فولڈرز آپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی ساری زندگی کے باہر کے حالات و واقعات کی وجہ ہے، وہ جب اندر سے عبادت اور ریاضت کے اندر جب آپ محو ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں اور ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے جب ساری فائلیں فارمیٹ ہو جاتی ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں مائنڈ لیس، آپ زیرو حالت میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک پوری فلم، پوری ریل چل جائے تو سامنے جو پردہ ہوتا ہے اس کے اوپر دی اینڈ آتا ہے اور پردہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، لیکن جب تک دی اینڈ نہیں آتا آپ وہ جھوٹ میں الجھے رہتے ہیں۔ وہ آپ کو لڑکی بھی نظر آتی ہے، ڈانس بھی نظر آتا ہے، گاڑی بھی نظر آتی ہے، گھوڑا بھی نظر آتا ہے، جو کہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دی اینڈ، پردہ سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تو عرفان اس پردے کا نظر آنا ہے، انلائٹن ہونا اس حقیقت کا۔ پردے کے اوپر جو چل رہا ہے وہ جھوٹ ہے، پردہ ہی تو حقیقت ہوتا ہے۔ تو پوری کائنات کا سارا نظام ایک پردے پہ چل رہا ہے۔ وہی وننس، وہی واحد ہے، وہی زیرو کا تجربہ ہے، وہی کل کا تجربہ ہے، وہی عرفان ہے، وہی معرفت ہے۔ اس کے لیے ہر روز تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھیں، آنکھوں کو بند کر کے، کچھ مت کریں، بس آپ ڈیلی کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھیں۔